بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے جو قوم لوط کے شہر میں رہتے تھے۔ یہ شہر بد اخلاقی کے لیے مشہور تھا۔ ان بد اخلاق لوگوں میں ایک لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی بھی شامل تھی جس کا نام وائلہ تھا۔ وائلہ کیسے اور کیوں پتھر کی بنی؟ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو تا قیامت تک عبرت کا نشان بن گئی؟ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے وائلہ کو عبرتناک سزا دی۔ حضرت لوط علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو کر کار نبوت پر مامور ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ کیا ماجرا ہے کہ تم لوگ باحیثیت قوم وہ بےہودہ عمل کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے عورتوں کے ساتھ جنسی رابطہ قائم کرنے کے بجائے مردوں کے ساتھ جسمانی رابطہ قائم کر کے نسل انسان کی ترویج کا راستہ بھی بند کر دیا ہے، اور تمہاری اس بد عملی کی انتہا یہ ہے کہ تم دوسرے انسانوں کو بھی اسی بد عملی کی دعوت دیتے ہو۔ قوم لوط نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر تمہارے دعوے کے مطابق ہمارا یہ عمل ایسا ہی مجرمانہ عمل ہے جس پر خدا کی طرف سے سزا لازم ہے تو پھر تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ ہم پر اپنا وہی عذاب نازل کر دے جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو۔ اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ فیصلہ کن جواب سن کر اللہ سے مدد اور مداوے کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم لوط کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا ذکر انجیل میں آیا ہے۔ وہ اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ کافر اور منافق تھی، اپنی قوم کا برے کام میں ساتھ دیتی تھی۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا جو خوبصورت نوجوان کی شکل میں زمین پر آئے۔ اس بات کی خبر لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہوئی تو اس نے قوم کو خبر دی کہ ہمارے یہاں 3 خوبصورت نوجوان لوط علیہ السلام کے مہمان خانے میں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں جو بے حد حسین ہے، تم لوگوں کو ان سے ملنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس قوم کے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی اور سب کے سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، اور کچھ ہی دیر میں لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر مجمع جمع تھا اور گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ بدفعلی کی نیت سے دیواروں پر چڑھنے لگے اور کچھ دروازہ توڑنے لگے، جبکہ وہ نوجوان جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ تینوں فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس قوم پر عذاب کا وقت آ گیا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر بستی سے دور چلے جائیں، صبح ہونے سے پہلے آپ کو یہ بستی چھوڑنی ہوگی، اور ہاں، راستے میں کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں اور اپنی بیوی وائلہ سمیت بستی سے نکل گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سرخ ہونے لگا اور آسمان سے پتھر برسنے لگے، اور ایسی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ساری مخلوق خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے۔ ایک بہت بڑا پتھر بستی پر گرا تو بہت زیادہ ہیبت ناک آواز پر لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سے بے حد محبت کرتی تھی اچانک پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی اور یکدم کہا، ہائے رے میری قوم! اس کا بولنا ہوا اور اللہ کے عذاب کا ایک پتھر وائلہ پر گرا اور وہ اسی جگہ بت بن گئی۔ ایسی کیا وجہ تھی جو وائلہ نے مڑ کر دیکھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو پیچھے دیکھنے پر مجبور ہوئی؟ دراصل وائلہ کے دل میں اپنی قوم کی بے حد محبت تھی۔ جب اس نے تباہی اور گھن گرج کی آواز سنی تو اس سے رہا نہ گیا اور بے ساختہ اپنی قوم کا خیال آیا اور پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل میں ذکر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تب کچھ نصیحتیں کی تھی اور یہ کہا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کی۔
दरअसल लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, लेकिन इनकी बीवियां कुफ्फार में शरीक रहीं। और वहीं फिरौन, जो नौजुबिल्ला खुदाई दावे करने वाले की बीवी ने इस्लाम कबूल करके निजात हासिल की। हदीस शरीफ में है कि जिन औरतों की तरफ से तुम्हें बदइखलाकी और बेवफाई का अंदेशा है तो पहले इन्हें हल्का मारो, फिर नसीहत करो, अगला बिस्तर बांटने से इनकार करो। अगर वो फरमाबरदारी की तरफ लौट आए तो इनके खिलाफ वसीला तलाश ना करो, क्योंकि अल्लाह सबसे बुलंद और अजीम है कि जिन औरतों के मुहाफिज मर्द हैं, क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे से ज़्यादा ताकत दी है, एक को दूसरे से ज़्यादा ताकत दी है, क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे से ज़्यादा ताकत दी है, इसलिए कि अपने वसाइल से इनकी मदद करते रहे। नेक औरतें फरमाबरदार होती हैं और शौहर की गैर मौजूदगी में इस चीज़ की हिफाजत करती है जिसकी अल्लाह इनसे हिफाजत करेगा। सूरत-उन-निसा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हमेशा हमेशा के लिए इबरत का निशान बनी और बुत बने आज भी उसी जगह मौजूद है।